ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اور طواف زیارت یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ 10 کو ہی کریں، یہ آپ 11 کو بھی کر سکتے ہیں، اور یہ آپ 12 کے گروپ سے پہلے آپ اس کو انجام دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ 10 کو کریں گے تو یہ افضل ہوگا، لیکن یہ آپ کی طاقت پر اور آپ کے ذوق و شوق پر ہے کہ آپ کو کس طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لیکن یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کو پہلا کام کیا کرنا ہے، بڑے شیطان کو کنکری مارنا، پھر دوسرا کام کیا کرنا ہے، کنکری کے بعد قربانی کرنا، تیسرا کام کیا ہے، حلق کرانا۔ حلق کرانے کے بعد آپ آرام بھی کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ 11 کو طواف زیارت کے لیے جائیں، 12 کو بھی جا سکتے ہیں آپ غروب آفتاب سے پہلے۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کنکری مار کے اگر اس پوزیشن میں نہیں ہے قربانی کرنے کی، تو قربانی بھی 11 کو اور 12 کو ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے لیے میرا مشورہ آپ سے یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ جتنے زیادہ کام آپ 10 تاریخ کو کر سکتے ہیں کر لیں۔ اس کے لیے ایک مشورہ اور آسان یہ بھی ہے کہ مزدلفہ سے سب لوگ کہاں جاتے ہیں، پہلے کہاں جاتے ہیں، منی جاتے ہیں۔ مزدلفہ سے لوگ کہاں جاتے ہیں، منی جاتے ہیں، کیونکہ سب کو فکر کیا ہوتی ہے کہ صبح صادق سے کنکری مارنے کا ٹائم شروع ہو گیا ہے، اور وہ زوال تک ہے سنت، زوال کے بعد جو ہے وہ جائز ہے، زوال سے لے کر کے غروب تک جائز ہے، اور غروب کے بعد سے لے کر رات کو مکروہ ہے۔ لیکن اگر کنکری ماریں گے تو کنکری ادا ہو جائے گی، کبھی بھی ماریں گے تو ادا ہو جائے گی۔ تو سب لوگوں کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کو کہاں جانا ہے، پہلے کنکری مارنا ہے، پھر قربانی کرنا ہے، حلق کرنا ہے، کیونکہ احرام سے لوگ باہر آنے کے لیے جلدی کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی صورت میں سب یہ کریں گے، کنکری ماریں گے، قربانی کریں گے، حلق کرائیں گے، پھر طواف زیارت کے لیے جائیں گے۔ لیکن آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جب سب منی میں ہوں تو آپ مزدلفہ سے نکل کر منی جانے کی بجائے آپ سیدھا مکہ چلے جائیں۔ یہ بھی ایک آپشن ہے آپ کے لیے، آپ سیدھا کہاں چلے جائیں، مکہ چلے جائیں، اور مکہ جا کر آپ پہلے طواف زیارت کر لیں، کہ یہ بھی حج کی فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ ترتیب احناف کے نزدیک جو واجب ہے نا، وہ کنکری، قربانی اور حلق، ان تینوں میں ترتیب واجب ہے۔ اگر اس کی ترتیب الٹ جائے گی نا تو آپ کو دم دینا پڑے گا، لیکن ترتیب میں یہ تین ہے، کنکری، قربانی اور حلق۔ طواف زیارت جو ہے وہ ترتیب میں شامل نہیں ہے، اس کو آپ پہلے بھی کر سکتے ہیں اور اس کو آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں بھیڑ سے بچنے کے لیے، آسانی کے لیے کیا ہوگا کہ سب لوگ کہاں چلے، منی، اور آپ کہاں چلے، اگر آسانی کے لیے آپ وہاں جائیں، اور وہاں جا کر کے آپ، جیسے میں نے بتایا کیونکہ آپ کو صفا مروہ کی صحیح نہیں کرنا ہے، تو آپ احرام میں ہیں نا اس وقت، تو آپ کندھے پہ کپڑا ڈال کر کے جیسے آپ طواف کا طریقہ ہے 7 چکر طواف کر لیں، اور طواف کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر واجب الطواف پڑھ لیں، اس طریقے سے اب آپ منی آئیں۔ تو کیا ہوگا، اب ساری بھیڑ کہاں جا چکی ہوگی، یا قربانی کے لیے یا طواف زیارت کے لیے، تو آپ کو جمرات میں جگہ یعنی کہ بھیڑ کم ملے گی۔ اور ویسے بھی اب الحمدللہ 4 جو ہے وہ منزلہ بن چکا ہے، آپ کسی منزلے سے جا کر جو آسان ہو وہاں پر آپ جا کر کنکری مار سکتے ہیں۔ تو پہلے بھی طواف زیارت ہو سکتا ہے اور بعد میں بھی طواف زیارت، آپ کی سہولت پر ہے۔ اپنی جان دیکھیں، اپنی تھکن دیکھیں، اپنی طبیعت دیکھیں، اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ اب آپ منی آئیں، منی آنے کے بعد آپ کو آج بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے۔ کنکری مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ کنکری جو جمرات ہوتے ہیں، جو شیطان ہوتا ہے، اس کے ارد گرد ایک حالہ بنا ہوا ہے، دائرہ۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کنکری مارنے کے لیے جو ہے وہ اس کو پیلر کو جا کر کے لگنا یہ ضروری ہے، ایسا نہیں ہے۔ پیلر کو جا کر لگنا ضروری نہیں ہے، وہ جو دائرہ ہے نا، حلقہ، اس کے اندر بھی آپ کی کنکری چلی گئی تو وہ کنکری مانی جائے گی۔ تو آپ جو ہے وہ 2 ہاتھ کے فاصلے سے دور کھڑے رہ کر کنکری کو ہاتھ میں لیں، اور ہاتھ میں لے کر بسم اللہ اللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اس طریقے سے پڑھتے ہوئے اللہم حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذما مغفورا، یہ پڑھتے ہوئے آپ کنکری کو جو ہے وہ ڈالیں گے اس طریقے سے، اور کنکری اس طرح پکڑیں گے، اور پکڑ کر یوں اس طرح ہاتھ اٹھا کر کے اس کو ماریں گے، لیکن اس کے اندر چلی گئی تو کنکری مانی جائے گی۔ اب بھیڑ کی وجہ سے اتنی لمبی دعا پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا، تو بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اچھا، کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ 7 کنکریاں اٹھا کر ایک ساتھ مار دیتے ہیں،
ٹینشن ہی نہ رہے کہ ساتوں چلی گئی. یاد رکھیں اگر آپ نے ساتوں کو ایک ساتھ مارا تو وہ ایک ہی مانی جائے گی, وہ سات نہیں مانی جائے گی, اس کا خیال کریں آپ. اور اگر وہ دائرے سے جو کٹیرا ہے نا اس سے نیچے گری تو پھر اس کو اٹھانا نہیں چاہیے, بلکہ وہ جو آپ نے زیادہ چنی ہے نا تو اس میں سے آپ ماریں. تو اس کے اندر گرے, اس کے باہر گرے گی تو کنکری مانی نہیں جائے گی. ایک کے بعد ایک بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ساتوں کنکریوں کو ماریں اور پھر دعا کرتے ہوئے آپ آ جائیں. آنے کے بعد اب آپ کو دوسرا کام کیا کرنا ہے, قربانی. قربانی کا معاملہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ. آج کل کیا ہوتے ہیں, سعودی حکومت کے کچھ ارکان, وہاں کے لوگ جگہ جگہ پر ایام الحج میں یعنی کہ وہ بت بنا کر کے دکانیں بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں, قربانی قربانی چلو لاؤ ٹوکن لے لو ٹوکن لے لو. تو ٹوکن جو ہے وہ دیتے ہیں اور وہ لوگ سستا دیتے ہیں ٹوکن. جیسے اگر آپ جانور خریدنے جائیں گے, ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, 500 ریال میں آپ کو جانور ملے گا, تو ایسی صورت میں وہ آپ سے 300 لیں گے اور آپ کو ٹوکن دیں گے. اب وہ ٹوکن دیتے ہیں تو آپ کو ٹائم دیتے ہیں کہ آپ کی قربانی ایگزامپل 9 بجے ہو جائے گی, 10 بجے ہو جائے گی, 11 بجے ہو جائے گی. اس طریقے سے وہ آپ کو ٹائم دیتے ہیں. لیکن چونکہ وہ لوگ ہیں, ہم اپنے آپ کو ہمبلی کہتے ہیں, وہ کیا ہے کون ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے, مجھے اس پہ کچھ نہیں کہنا ہے, کیونکہ میں حج کے ارکان سکھانے بیٹھا ہوں. باقی رہی بات ان کی خبر لینے کی تو میں لیتا دیتا رہتا ہوں, لیکن یہاں اس کا ٹائم نہیں ہے, ورنہ آپ کا ذہن کہیں اور چلا جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو وہ کون ہے کیا ہے ساری دنیا جانتی ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو ہمبلی کہتے ہیں. تو ہمبلی لوگوں کے یہاں ترتیب نہیں ہے, لیکن حنفی جو ہیں ہمارے یہاں ترتیب ہے کہ پہلے آپ کو کنکری ہی مارنی ہوگی, پھر قربانی کرنی ہوگی, پھر حلق کرانا ہوگا. اب اگر ایسا ہوا کہ انہوں نے آپ کو دیا 10 بجے کا ٹائم, 10 بجے آپ کی قربانی ہوگی, وہ تو لاکھوں لوگوں کی قربانی کے ٹوکن لے کر کے پیسے لے کے رکھے اور ٹوکن دے رہے ہیں. ایک بات تو آپ کو انہوں نے 10 بجے کا ٹائم دیا اور 10 بجے تک آپ کسی سبب سے جو ہے وہ کنکری ہی نہ مار سکے, تو پہلے تو آپ کی قربانی ہو گئی, پہلے تو آپ کی قربانی ہوگی, آپ تو کنکری مار نہیں سکے. ایک بات. دوسری بات, انہوں نے جب وہ 10 بجے کا ٹائم دیا, 10 بجے کا ٹائم دیا اور اب انہوں نے جو ہے وہ قربانی جو ہے وہ نہیں کر سکے, یعنی تاخیر ہو گئی, اور آپ نے 10 بجے کے بعد حلق کرا لیا. تو اب آپ کو تو قربانی کے بعد حلق کرانا تھا, لیکن آپ کا حلق قربانی سے پہلے ہو گیا تو دم لازم آیا. تو ایسی صورت میں میرا مشورہ یہ ہے, ہم کو کوئی ٹوکن نہیں خریدنا ہے, ہم کو قربانی کے معاملے میں کسی پہ کوئی بھروسہ نہیں کرنا ہے. کتنی بڑی داڑھی ہو, کتنا ہی بڑا متقی پرہیزگار ہو, بڑی معافی کے ساتھ کہتا ہوں, کیونکہ قربانی واجبات حج میں سے, حج میں کے واجبات میں سے ہے. آپ لاکھوں روپیہ جو ہے وہ خرچ کر کے جا رہے ہیں, لاکھوں روپیہ خرچ کر کے جا رہے ہیں. اگر آپ 10,000 کی بجائے 15,000 کا جانور خرید لیں, 15,000 کی حیثیت کیا ہے, آپ کا حج برباد ہونے سے بچے گا. تو اس کا طریقہ یہ کہ آپ نے قربانی کے معاملے میں کوئی کتنا بھی ہو کوئی اعتماد نہیں کرنا ہے. آپ یہ کریں, اردو جاننے والے بنگالی, پاکستانی, انڈین لوگ وہاں جانور بیچتے ہیں. حج کے ایام سے پہلے 4-5 لوگ گروپ کے جو ہوشیار ہوں وہ مل کر کے جائیں اور پہلے سے سودا کر لیں, ہمارے اتنے جانور, آدھی رقم دے دیں, آدھی رقم جو ہے وہ قربانی کے بعد دیں گے.